بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان الپاک کی رونقیں ہر طرف ہیں، چاہے وہ دلی کی جامع مسجد ہو یا کہیں کا بھی ایریا ہو، لکھنؤ کا ایریا ہو یا کہیں بھی، سب مسجدیں سجی ہوئی ہیں، سب بہت ہی ہر طرف رونقیں ہیں۔ لیکن انہی رونقوں کے بیچ جب ہم غزہ کی بات کرتے ہیں تو ایک عجیب سی مایوسی آ جاتی ہے۔ غزہ کے حالات دیکھ کر کوئی بھی ایسا دل ہی نہیں ہو سکتا جو پریشان نہ ہو اور جو ان کے حق میں دعا نہ کرے۔ فلسطینی رائٹر اسراء ابو قمر لکھتی ہیں کہ پچھلے سال کا رمضان زیادہ خطرناک تھا۔ بھوک ہر جگہ تھی، ہم دن بھر روزہ رکھتے تھے لیکن افطار میں بس ایک ڈبہ حمص اور بینس ہی ملتے، جسے ہم 6 لوگ مل کر کھاتے تھے، وہ بھی اندھیرے میں بیٹھ کر۔ ہم اپنے خاندان سے بچھڑ چکے تھے۔ میری نانی، خالہ اور کزن جو بھی رمضان ہمارے ساتھ گزارتی تھیں، ٹینٹ میں رہنے کو مجبور ہو گئے تھے۔ غزہ کے الگ الگ حصوں میں پھنسے ہوئے رمضان میں جو ہمیشہ ملنے جلنے اور محبت کا مہینہ ہوتا تھا، وہ جدائی اور تنہائی کا سبب بن گیا۔ روزہ کھولتے وقت اذان کی صدائیں سننے کی آس دل میں ہی رہ جاتی تھی۔ کوئی مسجد سلامت ہی نہیں بچی تھی۔ کچھ لوگ اذان دینا چاہتے تھے مگر ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی آواز ان کا نشانہ نہ بنا دے۔ افطار کے بعد کی رونقیں اور پھر مسجد جانا، تراویح پڑھنا، دوستوں سے ملنا، سب خواب بن چکا تھا۔ غزہ کی سب سے پرانی اور خوبصورت مسجد جمیل عمری مسجد میں رمضان کی آخری راتوں میں جا کر قرآن پڑھنے، رات گزارنے کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ بھی مٹی اور ملبے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ جگہ کبھی عبادت اور سکون کا مرکز تھی، وہ بھی شہید ہو گئی۔ اسراء ابو قمر لکھتی ہیں کہ اس سال کا رمضان کے حالات تھوڑے مختلف ہیں۔ فی الحال جنگ رکی ہوئی ہے، افطار کے وقت زمین کو ہلانے والی دھماکے نہیں ہو رہے، فجر کو توڑنے والی بمباری بھی نہیں، اور پہلی بار لوگ اپنے گھروں کو سجانے کی ہمت کر رہے ہیں، بغیر اس ڈر سے کہ روشنی ان کو نشانہ نہ بنا دے۔ زندگی جو ایک عرصے سے رکی ہوئی تھی، اب دھیرے دھیرے چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دکانیں اور بازار کھلنے لگے ہیں۔ غزہ میں ہائپر مال نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، مگر یہ افراط ایک دھوکہ ہے، کیونکہ دکانوں کے شیلفز بھر چکے ہیں، کیونکہ یہ سامان مانوی ٹرکوں کے بجائے کامرشل ٹرکوں سے آ رہے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اس بار زیادہ تر لوگ افطار میں وہی کھائیں گے جو انہیں بس مل جائے۔ اسراء ابو قمر کہتی ہیں کہ اس بار کمی صرف افطار کے سامان کی ہی نہیں، بلکہ سب سے بڑی کمی ان کی ہے جو لوگ اس لڑائی میں شہید ہو گئے اور اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کسی نے اپنے والد کو کھویا ہے تو کسی نے اپنی ماں کو کھویا ہے، کسی نے اپنے بھائی تو کسی نے اپنی بہن۔ وہ بولتی ہیں کہ میں نے بھی اپنوں کو کھویا ہے۔ میری خالہ کے شوہر جو ہمیں ہر بار افطار میں بلاتے تھے، وہ بھی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ اب تک 48,000 سے زیادہ لوگ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ میری فرینڈ سائمہ، لینا اینڈ رووا، جن سے میں تراویح کے بعد ملتی تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں۔ غزہ میں پہلے رونقیں ہوا کرتی تھیں، وہاں اب کھنڈہر ہو چکے ہیں، مسجد کے گنبد ٹوٹ چکے ہیں اور بازار ویران پڑے ہیں، اور مکانوں کا بھی ملبہ بکھرا ہوا ہے۔ جہاں دنیا بھر میں دسترخوان سج رہے ہیں، وہیں غزہ میں کسی کے پاس ایک سوکھا ٹکڑا روٹی ہے تو کسی کو ایک گھٹ شربت نصیب نہیں۔ پوری دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں اور قریباً 2 ارب آبادی مسلمز کی ہے، تو کیا وہ تصویریں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو کیسے افطار کر رہے ہیں؟ ایران کو چھوڑ کر 56 مسلم کنٹریز کیوں مدد نہیں کر رہی ہیں؟ کیا دکھ جتا دینے سے غزہ کے لوگوں کا دکھ کم ہو جاتا ہے؟ کیا غزہ کے لوگوں کو ان کی مدد کی ضرورت نہیں؟ غزہ میں رمضان صرف ایک امتحان ہی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سوال ہے۔ بڑی طاقتیں دنیا کی اپنی سیاست میں مشغول ہیں اور معصوم انسان اپنی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے سیز فائر ہونے کے بعد بھی رمضان سے پہلے غزہ کی مانوی مدد کو روک دیا ہے۔ وہاں پہنچنے والے کھانے پینے کے سامان راستے میں روک دیے ہیں،
دوائیں بھی روک دی گئی ہیں۔ یہ سوال پوری دنیا کو جھکجھور دینے والا ہے کہ کیا اب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت زندہ ہے؟ اتنا سب جھیلنے کے بعد بھی فلسطین ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ان کے صبر کو داد ملنی چاہیے۔ اسرا ابو قمر نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کا روحانیت یقین ہی اتنا خوفناک حالت میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تصویریں بتا رہی ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنے رب سے ان حالتوں میں بھی کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ مسجد کے ملبے کے سامنے نمازیں ادا کر رہے ہیں اور وہ جب تراویح کے بعد دعا کرتے ہوئے آنسو گرتے ہوں گے تو یہ آنسو صرف عبادت کے نہیں، غم اور تکلیف کے ہوں گے۔ ہر سجدے میں ایک ہی دعا ہوگی، اے اللہ رحم کر، بس اب اور نہیں۔ تو ہمیں بھی غزہ کے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، خاص کر اپنی دعاؤں میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے دعاؤں کو شامل کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے اور ان کے گھروں کو پھر سے آباد کر دے اور اس جنگ سے ان کو چھٹکارا دلا دے۔